فرشتوں کا پہاڑ. جب جنگ بدر ہوئی تھی اور بدر میں مسلمانوں کے خلاف کفر کا ٹولہ آیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں کافروں نے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا، اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جب کافروں نے یہاں مسلمانوں کو آگے جنگ کے لیے للکارا تھا، اور یہاں اسلام اور کفر کے خلاف پہلا معرکہ ہوا تھا، اللہ نے اس پہاڑ پر فرشتوں کا نزول فرمایا. جبل ملائکہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی. جبل ملائکہ، فرشتوں کا پہاڑ. فرشتے 1000 کی تعداد میں تھے یا 3000 کی تعداد میں تھے یا 5000 کی تعداد میں تھے. فرشتے مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ فرشتوں نے جنگ لڑی اور مسلمانوں کے ساتھ فرشتے جنگ کر رہے تھے. اور جب جنگ کے بعد دیکھا تو کفاروں کے مقتولین کے گردن پر اور جوڑوں پر کالے نشان تھے، جیسے فور وہ نشان ہوتے ہیں، اس طریقے کے کالے نشان تھے. صحابہ جو لڑنے والے تھے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی کافر سامنے ہوتا اور ہم اس کو قتل کرتے اور تلوار اٹھاتے، اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، اس کی گردن گر جاتی تھی، یعنی کہ وہ فرشتے اس کو پہلے ہی کام کر دیتے تھے. کفر کو ذلیل کیا. اور یہ دیکھیے چاروں طرف پہاڑ ہیں، سخت پتھر کے، چاروں طرف پتھر کے پہاڑ ہیں. اور پورے عرب میں دیکھا ہوا آپ نے پہاڑ بدر پر نما ہے. اس کا رنگ بھی دوسرا ہے ریت کا، اور ریت ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نہ یہ ڈیزائن ہوتا ہے، نہ یہ رنگ ہوتا ہے، نہ ہی ایسا گدگدا ہوتا ہے. یعنی اتنا گدے دار اور گدگدے کی شکل میں کہ اگر ہم اس پر پیر رکھتے ہیں تو پیر اندر کو دھستا چلا جاتا ہے. اور کتنا، اور نہ ہی دیکھیے بیچ میں رات دن چڑھنے والے لوگ نہ ہی ہوا سے ادھر الٹا دکھائی دے رہا ہے، اور نہ ہی بکھرا ہوا ہے، نہ اس میں کچرا ملا ہوا ہے. کتنے زمانے سے ایسے ہی برکت والا پہاڑ یہ آج ہمیں دیکھنے میں بھی سنہری برکت والا معلوم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول کرے اور سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول کرے.